السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک قدم اور آگے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کی ازواج کے بارے میں مختصر سا تعارف۔ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زوجہ مبارکہ کے بارے میں جانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی زوجہ تھیں، آپ کا پہلا نکاح ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ جب آپ کا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 24 سال تھی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ آپ دونوں کے درمیان میں یہ ساتھ 25 سال تک 25 ایئرس تک رہا۔ اسی پوائنٹ تک اگر ہم ایک چھوٹی سی بات فوکس میں رکھیں تو اس میں کئی سبق نکل سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ عمر میں آگے پیچھے اگر اسپاؤسز ہوتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہت سی کلچرل چیزیں جو کہ نامناسب ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یقیناً جہاں بہت سی کلچرل چیزیں مناسب ہیں ان کو تھام کر رکھنا چاہیے۔ اسلام کلچرل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں یہ بریکٹ دیتا ہے۔ جب ہم شادی بیاہ کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ اپنے اسپاؤس سے چند سال چند مہینے بڑی ہیں تو اس میں کسی قسم کی کسی شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر ماں ہوتے ہوئے اپنی بہو جو لا رہی ہیں وہ عمر میں آپ کے بیٹے سے بڑی ہے، اس میں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ شوہر ہیں اور آپ کی زوجہ، آپ کی وائف آپ سے عمر میں بڑی ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی ہیسیٹیشن اور مذائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پریکٹیکل ریلیجن دیا ہے۔ معاشرے کے اندر وہ ساری چیزیں جو انسانوں کو انسان کے لیول پر ایمپتھی، سمپتھی، ڈیسنسی سے آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، انسان کو چاہیے کہ علم آنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو چھوڑتا جائے۔ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے کہ شوہر اور بیوی نکاح کے بندھن میں ایک کمپینین شپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے ساتھ بہترین اپنی زندگی، اپنی جوانی کے 25 ایئرز گزارے۔ آپ کی اور میرے لیے اس وقت بہت سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف سر جھمانے کے لیے نہیں پڑھیں، صرف واہ واہ اور سبحان اللہ کہنے کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ جہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی زندگی کے ایک ایک واقعے کو اپریشیٹ کریں، سائملٹینیسلی وہاں ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس سیرت سے بہت سے سبق لیں۔ آج آلریڈی نکاح کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ آج آلریڈی آپ کو معاشرے کے اندر نکاح کا پرسنٹیج لو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر میں خاص طور پر ریکویسٹ کروں گی، آپ میں سے وہ سب مائیں جو اس سرکل میں پھنس کے، ایج سرکل میں پھنس کے اچھے رشتے گنوا دیتے ہیں، یہ نہ کیجیے۔ الٹیمیٹلی شادی آپ کے بیٹے کی ہو رہی ہے، آپ کی بیٹی کی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کا بچہ خوش ہے بیٹا ہوتے ہوئے کہ وہ اپنے سے عمر میں تھوڑی بڑی لڑکی سے، خاتون سے نکاح کرے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ میچور ہے اور وہ جذبات میں فیصلہ نہیں کر رہا اور وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے گھر کو سنبھال سکے گا، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے گا، ایز اے کمپینین اس عورت کا ساتھ نبھا سکے گا، دین یو شوڈ انکریج۔ معاشرے کے اندر اس چیز کو عام کرنا بہرحال انسانوں کی سوسائٹی کو بہتری کی طرف لائے گا، اور علم تو حاصل ہی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس علم سے فائدہ مند چیز کو اٹھا لیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا 40 سال کی اور آپ 25 ایئرس کے تھے۔ پھر آپ دونوں کا یہ ٹائم پیریڈ جو ہے یہ 25 سال تک قائم رہا۔
حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر 65 ایئرس کی تھی، اور یہ بیماری حضرت خدیجہ کے اوپر اس ٹائم پیریڈ میں آئی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورس بنا دیا یا ریزن بنا دی ان کے انتقال کی، جب مسلمانوں کا مکہ میں بائیکاٹ ہوا تھا اور ان کو شعب ابو طالب کے اندر محصور کر دیا گیا تھا، ان کو وہاں پر کنفائنڈ کر دیا گیا تھا اور ان کے ساتھ ٹریڈنگ اور بزنس بالکل ختم کر دیا گیا تھا۔ تو یہ وہ وقت تھا جس میں مسلمانوں نے بڑی شدید بھوک کو آبزرو کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اتنا سخت وقت تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے کہ اس عظیم خاتون کے لیے کفن بھی مکمل میسر نہیں آ سکا، اور حضرت خدیجہ کے پیروں کو کور کرنے کے لیے گھاس کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ بات بھی آپ کے اور میرے دل کو اتنا رنج پہنچاتی ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ، اور حال یہ تھا دنیاوی لحاظ سے کہ کفن بھی مکمل نہیں تھا جسم کو ڈھانپنے کے لیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا اپ اینڈ ڈاؤن، یہ دنیا کے مٹیریلسٹک معاملات، یہ دنیا کے فائنینشیل میٹرز، ان کا تعلق انسان کی ایمانی کیفیت، ان کا تعلق انسان کے اللہ کے ہاں مشہور ہونے کی کیفیت سے بالکل نہیں ہوتا۔ یہ کمپلیٹلی ایک الگ معاملہ ہے، اور آسمانوں کا، ایمان کا، غیب کا معاملہ اس کے بالکل الگ برعکس چل رہا ہوتا ہے۔ تو دنیاوی طور پر اگر آپ کو کوئی بظاہر دین پر عمل کرتا ہوا بھی مٹیریلسٹکلی پیچھے آتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ مت سمجھیں کہ اللہ نہ کرے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ وہ اس کے لیے آزمائش ہے، اللہ ان آزمائشوں سے گزار کر اس کو پاک کر رہے ہیں، اللہ ان کی خطاؤں کو یہیں پر دھو دیتے ہیں، اللہ ہر مشکل کے بدلے ان کے درجات بلند کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور یہ وہی ٹائم پیریڈ تھا، وہی سال تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کی بھی جو تھی وہ انتقال ہو گیا تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اس سال کو اس وجہ سے، ان دو اہم ہستیوں کے جانے کی وجہ سے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا مال بہترین طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پروپیگیشن میں استعمال کیا۔ وہ اپنے شوہر کو تانا نہیں دیتی تھیں، وہ اپنے شوہر پر احسان نہیں جتاتی تھیں۔ آپ میں سے اور ہم سب میں سے، ہم سب وہ بیویاں جن کو اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی اسٹرانگ رکھا ہے، ہم سب وہ وائفز، آپ میں سے وہ سب خواتین جو خود جاب کرتی ہیں، خود ارن کرتی ہیں، اور آپ گھروں میں اپنی ارننگ کو اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ میں لگاتی ہیں۔ I would really like to request you all from the story of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ پلیز اپنے شوہروں پر احسان نہیں جتایا کریں۔ ہم اسلام کے اصول بالکل 2+2 کی طرح اٹھاتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات اور ایک حقیقت، بیسیکلی 30% 2+2 رولز کی طرح ہے، اور 70% is based on beautiful اخلاقیات، بہترین ایتھکس ہیں اسلام کے اندر۔ بالکل عورت کا آپ کے پاس علم آتا ہے اور آپ کہتی ہیں کہ عورت جو مال ارن کرتی ہے، اٹس کمپلیٹلی ہر رائٹ کہ وہ جیسے مرضی استعمال کرے۔ آئی اگری ود یو 100% فائن، لیکن اٹس جسٹ لائک کہ جیسے آپ کہیں کہ آپ کے شوہر کے اوپر آپ کو نان نفقہ دینا بالکل جو ہے وہ فرض بنتا ہے۔ اگر میں فائن لائنز اس وقت ڈرا کرنا شروع کروں بٹوین دا نان نفقہ تھنگ اینڈ اینی تھنگ، تو وہ آپ کو 3 وقت کھانا کھلاتا ہے، آپ کی الماری کے اندر 100 جوڑے اگر موجود ہیں، الحمدللہ آپ کے پاس ایک گاڑی کھڑی رہتی ہے جو آپ کو موجود ملتی ہے، آپ کے پاس جو ہیں وہ 1 نوکر یا 2 نوکر ہیں، دیٹس فائن۔ بٹ ہم اس سے کہیں بڑھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈز ہمارے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اسلام کے ایتھکس کو اڈاپٹ کیجئے، اخلاقیات کو اڈاپٹ کیجئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو سن کر صرف اور صرف واہ واہ نہیں کرنی اور صرف باتیں نہیں کرنی ہوتی ہیں، شی از مائی رول ماڈل، اور ان کا رول ماڈل ہونا آپ کے معاملات میں کہیں ریفلیکٹ ہی نہ کر رہا ہو۔ That's not the case. It means you are just verbally declaring that she is your role model, but it's not penetrating in your personality.
بیکاز اگر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی رول ماڈل ہوں گی اور آپ ورکنگ کیپیسٹی میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کو سپورٹ کرتی ہیں فائنینشلی، آپ کبھی بھی حضرت ختیجہ کی سنت پر چلتے ہوئے اپنے شوہر پر احسان نہیں جتائیں گی. آپ ان کے اوپر کسی قسم کی جو ہے وہ اللہ نہ کرے ایلیگیشنز اور لان تان نہیں کریں گی. تو یہ ایک خوبصورت تعلق تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کال آتا ہے حضرت ختیجہ کے لیے کہ وہ کہا کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کو اپنی پوری زندگی نہیں بھولے، اس لیے کہ کانسٹنٹلی ان کے اس دنیا سے وصال کے بعد بھی ان کے رشتوں کے گھر، ان کے رشتہ داروں کے گھر اور ان کی فرینڈس کے گھر آپ کبھی نہ کوئی تحفہ یا کھانے کی چیز بھیجا کرتے تھے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سپورٹ حضرت ختیجہ نے اپنی اعلیٰ ظرفی سے دی تھی، ڈیفینیٹلی وہ سپورٹ امیزنگ تھی. تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ جن کا نام حضرت سودا رضی اللہ عنہا آتا ہے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سودا سے نکاح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 ایئرس تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہسٹورینز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد ظاہر ہے کسی نہ کسی لیول کی تنہائی محسوس کرتے ہوں گے. آپ کے پاس اولاد بھی تھی، بیٹیاں تھیں، اور ان میں سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں. تو ان بچیوں کی تربیت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو گھر چاہیے تھا. امی تو آپ کی تھی نہیں، ہاں ابو تو آپ کے تھے نہیں، آپ کے اپنے سبلنگز تو تھے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کون تھا؟ آپ اکیلے والد کے طور پہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ بھی تھے ایز اے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ کے ٹف حالات بھی سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ چلے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹیوں کی ذمہ داری بھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت سودا سے نکاح اس پورے سناریو میں کیا. حضرت سودا رضی اللہ عنہا یہ سکران بن عمر کی وائف تھیں، اور بہت ارلی ٹائم میں مکن ارلی ایرا میں یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہوئے تھے. اور جو پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تھی، فرسٹ مائگریشن آف مسلم، جو ہینڈ فل آف مسلمان حبشہ گئے تھے مکہ کے ظلم میں تنگ آ کر، اس پہلی مائگریشن میں حضرت سودا اور ان کے ہسبینڈ جو دونوں مسلمان تھے سکران، یہ شامل تھے. پھر جب وہاں سے واپس آ رہے تھے مسلمان، تو حضرت سودا کے شوہر کا انتقال، سکران بن عمر کا انتقال اس واپسی کے راستے پر ہو گیا تھا. تو حضرت سودا بھی اکیلی تھیں اور وہ اپنی فیملی میں واپس نہیں جا سکتی تھیں. کیوں واپس نہیں جا سکتی تھیں؟ کہ اس لیے کہ ان کی باقی پوری فیملی اب تک کفر پر قائم تھی. حضرت سودا مسلمان ہو گئی تھیں اپنے شوہر کے ساتھ، اب شوہر نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے وہ اکیلی اس وقت تنہا مسلمان تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو شادی کا پیغام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو پیغام حضرت سودا کو بھیجا، تو حضرت سودا کا جو پوائنٹ آف ویو آتا ہے وہ یہ کہ ان کو اس وقت خواہش نہیں تھی اپنی زندگی میں نکاح کی. جس عمر کے حصے میں تھیں 55 ایئرس کی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض احادیث میں آتا ہے 53، بعض میں آتا ہے 54، اراؤنڈ اس ایج بریکٹ میں تھے. لیکن حضرت سودا 55 ایئرس کی تھی. تو حضرت سودا کہتی ہیں کہ مجھے مرد کی، اسپاؤس کی شکل میں، شوہر کی شکل میں خواہش نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہو جانا یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا. بہت پیار سے آپ کی بیٹیوں کی انہوں نے پرورش کی، ان کا خیال رکھا. یہاں یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ صرف اور صرف ہمارے ذہنوں کے بت ہیں جن کو ہم نے توڑنا ہے. اگر آپ کی بیٹی کے لیے کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آتا ہے XYZ ریزن سے، جس کی پہلی بیوی کے ساتھ شادی نہیں چل سکی، اس کا ایک بچہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اور وائس ورثہ ایک شوہر، ایک مرد ہے،
اس کے لیے کسی لڑکی کا رشتہ آتا ہے جس کی پہلی شادی نہیں چل سکی، اس کا ایک بچہ یا دو بچے ہیں، اور اب بات آگے بڑھتی ہے، تو صرف اس لیے انکار نہ کیجئے کہ بھئی ان کے پاس تو پہلے سے بچہ ہے، ہم ان سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتے، یا ان کے پاس پہلے سے بچی یا بچہ ہے تو ہم اپنی بیٹی ان کے حوالے نہیں کر سکتے۔ دونوں سائڈ سے بات کر رہی ہوں، مرد ہوتے ہوئے بھی یا عورت ہوتے ہوئے بھی اگر دوسری طرف سے رشتہ بچوں والا آتا ہے، لرن فرام حضرت سودا۔ کیا صرف کتابیں رہ گئیں علم کو سنبھالنے اور پڑھنے اور محفلوں میں بیٹھ کر واہ واہ کرنے کے لیے، یا یہ کتابیں اور یہ علم ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ ہو کر ہمارے معاشرے کو ایک بیٹر سوشل اپ برنگنگ کی طرف لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ جب تک ہم عمل میں آگے نہیں بڑھیں گے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھیں گے، جب تک یہ علم اللہ نہ کرے کہ صرف ہمارے لیے ایک ذہنوں کا بوجھ اور انٹلیکچوئل سٹیمولیشن کی ایکسرسائز بنا رہے گا، اور اللہ نہ کرے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں نہیں ہمارے اگینسٹ گواہی دینے والا بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہم نے سیکھا، وہاں حضرت سودا سے سیکھیے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے جہاں پہلے سے اولاد ہے، ان بچوں کو اون کریں، ان کو ماں کی شفقت دیں، ان سے پیار سے بات کریں، اپنی آخرت سنواریں، اپنی دنیا سنواریں۔ اٹس آل اباؤٹ گیونگ سم تھنگ گڈ اینڈ لیونگ سم تھنگ گڈ بیہائنڈ، کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہماری کوئی اچھی بات یاد کر کے اس پر اپنا معاملہ کنٹینیو کر سکے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے لیے آتا ہے کہ کیونکہ عمر میں زیادہ تھیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نکاح کرنے کے بعد اپنی ہر زوجہ کے ساتھ ایک باری سیٹ کی ہوئی تھی، تو حضرت سودا نے اپنی باری امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کی ہوئی تھی۔ اس میں بھی آپ کو سیکریفائس کرنے کا، قربانی دینے کا مفہوم ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین سبق لینے کی اور ان اسباق کو اپنی زندگی میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔